السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان. اپنے ڈیجیٹل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا. ناظرین، اس ویڈیو کے اندر نئے سیاسی جوڑ توڑ کون سے بننے جا رہے ہیں، نئے سیاسی اتحاد کون سے بننے جا رہے ہیں، اس حوالے سے چند ماہ پہلے میں نے آپ کو ایک خبر دی تھی. اس خبر کی بھی اب کافی حد تک تصدیق ہونے جا رہی ہے. بہرحال وہ بھی ڈسکس کریں گے. اس کے ساتھ ساتھ ایک بڑے مشہور اینکر پرسن ہے، انہوں نے ریزائن کر دیا. میں نے اس کا تذکرہ ایک دو دن پہلے اپنے ویلاگ کے اندر کیا تھا. بہت سے لوگوں نے مجھے میسیجز کیے، جی نام کیوں نہیں لیتے، نام لیجئے نا، نام بتائیے. تو جناب چلیں میں آپ کو نام بتا دیتا ہوں اس ویلاگ کے اندر کہ وہ کون سے اینکر ہیں جنہوں نے ریزائن کر دیا ہے اور بڑے سالوں کے بعد انہوں نے اس چینل سے ریزائن کیا ہے. ان ایکسپیکٹڈ تھا فرینکلی اسپیکنگ. تو اس کی تفصیلات بھی تھوڑی دیر میں آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. تو اینڈ تک ویڈیو کو ضرور دیکھیے گا. چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے اگر آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہوا. بیل آئیکن کو پریس کیجئے اور آل ویڈیوز کو پریس کیجئے تاکہ آپ کو نوٹیفیکیشنز مل سکیں. اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے اسے لائک ضرور کیا کریں اور شیئر ضرور کیا کریں. ساتھ ہی ساتھ ہمارا جو واٹس ایپ چینل ہے جس کے اوپر تمام ویڈیوز ریلیز کر دی جاتی ہیں، جیسے ہی وہ آتی ہیں تو ہم اس کے اندر بھی لنک شیئر کرتے ہیں. تو اس کو جوائن کرنے کے لیے نیچے کامنٹ سیکشن کے اندر جو ہے وہ ہم نے وہاں پہ اس کا لنک دیا ہوا ہے، وہاں سے آپ ہمیں جوائن بھی کر سکتے ہیں. چلیں جی جلدی خبریں شیئر کرتے ہیں. ایک تو جناب انٹر بینک میں ڈالر جو ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے. ہر دن جو ہے وہ فرائیڈے کو مارکیٹ جب کلوز ہوئی تھی تو اس کے بعد آج جب مارکیٹ کھلی ہے تو آج پھر تقریباً ₹1 کا جمپ جو ہے اس کے اندر دیکھا گیا. انٹر بینک میں ڈالر اب 285 کے اوپر آ گیا ہے. یہ نیچے 278 کے 276 بلکہ 77 کے ریجن تک آ گیا تھا. یہ اب تقریباً 285 کے ریجن میں آ چکا ہے. اور اوپن مارکیٹ میں ڈالر جو ہے وہ ₹286 سے بھی اوپر ٹریڈ اب ہونا شروع ہو چکا ہے. تو ایک ڈیولپمنٹ یہ ہوئی ہے. دوسری جانب پاکستان سٹاک ایکسچینج بھی اوپر کی طرف جائے جا رہی ہے اور 100 انڈیکس جو ہے وہ آج 53,553 پوائنٹس کے اوپر ریکارڈ کیا گیا جب ہم یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہے ہیں. اس میں جناب پچھلے ہفتے جب ہفتہ ختم ہوا تھا تو 53,123 کے اوپر تھا. اس کے اندر بھی جو ہے وہ انکریز دیکھا جا سکتا ہے. اس کے علاوہ IMF نے حکومتی ملکیتی اداروں کے نقصانات کی تازہ رپورٹ مانگی ہے. حکومتی ملکیتی اداروں کے نقصانات پر پرانے اعداد و شمار کی رپورٹ ماننے سے مشن نے انکار کر دیا. انہوں نے کہا کہ جی آپ کی جو فگرز ہیں وہ لیٹسٹ نہیں ہیں. وزارت خزانہ نے IMF سے دسمبر 2023 تک رپورٹ دینے کے لیے وقت مانگ لیا ہے اور IMF مشن نے سینٹرل مانیٹرنگ یونٹ ٹیم کو اپنی پہلی جائزہ رپورٹ دینے کا مطالبہ کیا ہے. ایک بڑا انٹرسٹنگ کامنٹ جو ہے وہ عبدالرزاق جو کرکٹر ہیں ان کی جانب سے آیا جیو کے پروگرام کے اندر. انہوں نے کہا پاکستان اگر ورلڈ کپ جیت جاتا ہے تو بابر اعظم کپتان نہیں وزیر اعظم بنیں گے لازمی. تو 92 کا بیسکلی وہ ایک حوالہ دے رہے تھے کہ آخری دفعہ جب کوئی کپتان ورلڈ کپ جیتا تھا تو پھر بعد میں وہ وزیر اعظم بن گیا تھا. اچھا جی، بائی دا وے عمران خان صاحب کو 92 سے مجھے یاد ہے کہ عمران خان صاحب کو گرفتار ہوئے 93 دن ہو چکے ہیں. ٹھیک ہے، تو 92 سے یاد آیا کہ 93 ڈیز کا ایک یہ نمبر بھی ہے. اس کے علاوہ اسد کیسر جو سابق سپیکر ہیں پاکستان تحریک انصاف سے جن کا تعلق تھا، آپ جانتے ہیں انہیں گرفتار کیا گیا ہے. تو ان کے بھائی نے اس کے بعد ان کی گرفتاری کے بعد ایک ویڈیو جاری کی تھی. ان کے بھائی کے خلاف بھی اب ایک مقدمہ جو ہے وہ درج کر لیا گیا ہے. پولیس کے مطابق اسد کیسر کے بھائی عدنان کیسر کے خلاف سوشل میڈیا پر ریاستی اداروں کے خلاف الزام تراشی کرنے پر مقدمہ درج کیا گیا ہے. عدنان کیسر کے خلاف مقدمہ ثوابی کے رہائشی آفتاب علی کی جانب سے درج کروایا گیا ہے. تو ایک خبر یہ ہے. اس کے علاوہ فواد چودھری نے جناب اینٹی کرپشن پنجاب کے خلاف لاہور ہائی کورٹ راولپنڈی بینچ میں درخواست دائر کر دی ہے. اس میں موقف اپنایا گیا ہے کہ اینٹی کرپشن کے الزامات جھوٹے اور بے بنیاد ہیں. سرکاری زمینوں پر قبضوں کے الزامات بھی بے بنیاد ہیں. درخواست میں کہا گیا کہ اینٹی کرپشن کا نوٹس انتقامی کارروائی ہے، اسے معطل کیا جائے. کوئی جرم نہیں کیا، پٹیشن آج ہی سماعت کرنے کی استدعا منظور کی جائے. فواد چودھری کی اینٹی کرپشن کے خلاف پٹیشن کو نمبر لگا دیا گیا ہے اور جسٹس مرزا وقاص رؤوف نے پٹیشن کی سماعت کی. فواد چودھری کے وکیل اور ان کے بھائی فیصل چودھری نے کہا کہ فواد چودھری پر زمینوں پر نوٹس سیاسی انتقامی کارروائی ہے. تمام قواعد و ضوابط پورے کیے گئے ہیں. عدالت نے کہا کہ محکمہ اینٹی کرپشن فواد چودھری کو تنگ ہراساں کرنے سے باز رہے. بعد ازاں عدالت نے محکمہ اینٹی کرپشن کو 8 نومبر کو ریکارڈ سمیت پیش ہونے کا حکم جاری کر دیا. اچھا جی، اس کے علاوہ فواد چودھری صاحب دوبارہ بھی ویسے خبروں میں آئیں گے. اور ایک اور بھی میں نے آپ کو بتانا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے ایک عہدیدار جھوٹ بولتے ہوئے کس طرح پکڑا گیا، اس کی ڈیٹیلز بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. اچھا جی، شیخ رشید صاحب کے خلاف 9 مئی سے متعلق مقدمات کی سماعت انسداد دہشت گردی کی خصوصی عدالت کے جج ملک اعجاز آصف کے روبرو ہوئی. انسداد دہشت گردی کی عدالت نے پہلے دن ہی عبوری ضمانت کنفرم کر دی. جج نے کہا کہ شیخ رشید 71 سالہ بوڑھے ہیں، ان کے بڑھاپے کا تو خیال رکھا جائے. وکیل نے کہا کہ جی شیخ رشید کو 9 مئی کیس میں 5 اکتوبر کو نامزد کیا گیا جو کہ بدنیتی ہے. لیگل ڈی ایس پی اور تفتیشی افسر 5 ماہ بعد نام شامل کرنے کی کوئی وجہ نہیں بتا سکے. اس پر جج نے کہا کہ ضمانت کنفرم کی جاتی ہے.
عدالت نے اس کے بعد تھانہ وارث خان پولیس کو شیخ رشید احمد کو آئندہ ہفتے تک گرفتار کرنے سے روکتے ہوئے عبوری ضمانت منظور کر لی۔ عدالت نے سابق وزیر داخلہ کو 50,000 روپے مالیت کی ضمانتی میں چل کے جمع کرانے کا حکم دیا ہے۔ بائی دا وے شیخ صاحب کی آج سالگرہ بھی ہے، تو ہیپی برتھ ڈے ٹو یو شیخ رشید احمد صاحب، مطلب یہ بھی ہم پیغام دینا چاہیں گے۔ اچھا جی، اس کے علاوہ ایک اور عدالتی معاملہ، اور وہ یہ ہے کہ اسلام آباد کی انسداد دہشت گردی کی عدالت میں عمران خان اور شاہ محمود قریشی کے خلاف احتجاج ہوا کے خلاف احتجاج توڑ پھوڑ سے متعلق 3 کیسز کی سماعت ہوئی۔ انسداد دہشت گردی کی عدالت کے جج ابو الاسناد ذوالقرنین نے سماعت کی۔ عدالت نے عمران خان کی 3 درخواست ضمانتوں اور شاہ محمود قریشی کی درخواست پر سماعت بغیر کارروائی 14 نومبر تک ملتوی کر دی۔ عدالت میں پی ٹی آئی کے وکلا خالد یوسف، سردار مصروف اور مرزا عاصم پیش ہوئے، جبکہ پروسیکیوٹر چھٹی پر ہونے کے باعث پیش نہیں ہوئے۔ عدالت نے پروسیکیوٹر کی عدم حاضری کے باعث سماعت جو ہے وہ 14 نومبر تک ملتوی کر دی۔ عمران خان کی 3 ضمانتوں کی درخواستیں اسلام آباد ہائی کورٹ نے بحال کر دی تھی۔ ہائی کورٹ نے اے ٹی سی کو ضمانت کی درخواستیں دوبارہ سننے کی ہدایت کی تھی۔ پی ٹی آئی وکلا نے کہا کہ عدالت جیل میں ہی عمران خان کی تینوں درخواستیں ضمانتوں کو سن سکتی ہے۔ جج صاحب نے کہا کہ کیسز کا ریکارڈ ساتھ جیل لے جائیں گے، پھر دیکھ لیں گے۔ جج صاحب نے کہا کہ شاہ محمود قریشی کی درخواست بھی اگر عمران خان کی درخواست کے ساتھ ہی سن لیں تو ٹھیک نہیں، جس پر شاہ صاحب کے وکیل نے کہا کہ میں تو ابھی تیار ہوں، عدالت مجھے سن کر فیصلہ کر دے۔ اس کیس میں شریک ملزمان کی ضمانتیں کنفرم ہو چکی ہیں، ہماری بھی ضمانت کنفرم ہونی چاہیے۔ پروسیکیوٹر نے بھی کہا کہ شریک ملزمان کی ضمانتیں کنفرم ہو چکی ہیں۔ جج صاحب نے کہا کہ چیئرمین پی ٹی آئی کی درخواستوں کے ساتھ ہی جیل میں اسے بھی سن لیں گے۔ اے ٹی سی نے 14 نومبر کو شاہ محمود قریشی کا کیس بھی عمران خان کے کیس کے ساتھ مقرر کر دیا۔ اس کے علاوہ سائفر کیس میں عمران خان کے 8 وکلا کی جیل انٹری کی لسٹ خصوصی عدالت میں جمع کرا دی گئی۔ عمران خان کے وکیل سلمان صفدر نے ایڈوکیٹ خالد یوسف کے ذریعے وکلا کی لسٹ جمع کرائی گئی وکلا کی لسٹ میں سلمان صفدر، عمیر خان نیازی، سکندر ذوالقرنین، سلیم، خالد یوسف، احمد مسار، سہیل خان، نیاز اللہ نیازی اور عثمان ریاض گل شامل ہیں۔ اس موقع پر استدعا کی گئی کہ عدالت اڈیالہ جیل حکام کو ہدایت دے کہ وکلا کی جیل انٹری میں رکاوٹ نہ ہو۔ اچھا جی، اب میں اور بھی خبریں یہ قانونی معاملات کے حوالے سے ہیں، لیکن ایک خبر جو ہے جو اینکر پرسن جنہوں نے ریزائن کر دیا ہے، اور وہ ہیں جناب اجمل جامی صاحب۔ اجمل جامی صاحب نے دنیا ٹی وی سے ریزائن کر دیا ہے، اور شاید موسٹ پرابلی یہ ہفتہ جو ہے شاید ان کا آخری ہفتہ ہوگا، اور بڑا پرانا ان کا ساتھ رہا دنیا ٹی وی کے ساتھ، اور مجیب الرحمان شامی صاحب کے ساتھ یہ شو کرتے رہے، اور کافی دیر کے بعد انہوں نے چینل جو ہے وہ سوئچ کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ جا کدھر رہے ہیں؟ یہ بیسکلی پی این این جا رہے ہیں، اور پی این این کے ساتھ جو ہے وہاں پہ یہ ویکنڈ کے اوپر 8 بجے کا شو کیا کریں گے۔ اور اجمل جامی صاحب جو ہیں وہ ریزائن تو انہوں نے کافی دیر پہلے کر دیا تھا، مطلب کوئی آج کی بات نہیں ہے، کچھ دن پہلے کی ہفتوں کی بات ہے، ایکسیپٹ اب ہوا ہے، ایکسیپٹ آج بھی نہیں ہوا، مطلب چند دن پہلے ایکسیپٹ ہو گیا ہے۔ اور ان کی جگہ اجمل جامی صاحب کی جگہ جو اب ان کی جگہ لینے لگے ہیں وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں، سلمان حسن صاحب۔ سلمان حسن جو ہیں وہ ایک زمانے میں جیو میں میرے کولیگ ہوا کرتے تھے، بعد میں دنیا میں بھی رہ چکے ہیں، پہلے بھی دنیا میں رہ چکے ہیں، اور اس کے بعد یہ سما میں بھی کام کر چکے ہیں، جی این این میں بھی کام کر چکے ہیں، آج کل اس سے پہلے یہ پبلک نیوز میں کام کر رہے تھے، اور اس کے بعد اب انہوں نے دنیا نیوز جوائن کیا، اور اب یہ اجمل جامی کی جگہ پہ مجیب الرحمان شامی صاحب کے ساتھ جو ہے وہ پروگرام کیا کریں گے۔ تو بڑی دیر کے بعد یہ ساتھ جو ہے وہ ختم ہوا ہے جامی صاحب کا، تو وشم بیسٹ آف لک، آئی ہوپ کہ ان کا پروگرام جو ہے وہ سکسیزفل ہو۔ ڈیفینیٹلی اب وہ خود پہلے تو وہ ان کے ساتھ کرتے تھے نا، کیا کہتے ہیں، پروگرام کرتے تھے مجیب الرحمان شامی صاحب کے ساتھ، تو لیکن اب جو ہے وہ سولو اپنا کرنٹ افیئرس کا شو جو ہے وہ یہاں پہ رن کریں گے، تو دس از اے ڈفرنٹ لیگ، سو آئی ہوپ ہی سکسیڈس اینڈ آل دا بیسٹ ٹو ہم۔ اچھا جی، اس کے علاوہ عمران خان کی جانب سے اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ چیلنج کیے جانے کے فیصلے کے بعد ان کے وکلا نے درخواست تیار کر لی ہے، جسے آج ہی سپریم کورٹ میں دائر کیے جانے کا امکان ہے۔ عمران خان کے وکیل حامد خان کے ذریعے سپریم کورٹ سے رجوع کیا جائے گا، جس میں اسلام آباد ہائی کورٹ کا 26 اکتوبر کو فرد جرم مسترد کرنے کا فیصلہ چیلنج کیا گیا تھا۔ درخواست کے متن کے مطابق عدالت عظمیٰ سے استدعا کی جائے گی کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا 26 اکتوبر کا اور ٹرائل کورٹ کا 23 اکتوبر کا فیصلہ کالعدم قرار دیا جائے۔ آفیشل سیکرٹ ایکٹ کی خصوصی عدالت نے 23 اکتوبر کو فرد جرم عائد کی تھی۔ عمران خان نے 9 اکتوبر کا مکمل دستاویزات کی فراہمی سے متعلقہ ٹرائل کورٹ کا حکم نامہ چیلنج کر رکھا تھا، تو اب یہ معاملہ جو ہے وہ سپریم کورٹ تک لے کے جا رہے ہیں۔ اس کے علاوہ عمران خان صاحب کے حوالے سے حکم دیا گیا تھا کہ جو ان کی بیٹوں سے واٹس ایپ کے اوپر ان کی بات چیت کروائی جائے، وہ بات چیت پچھلے ہفتے نہیں ہو سکی، تو ان کے وکیل شراز رانجھا نے یہ بات نہ کرانے کے اوپر جو ہے آفیشل سیکرٹ ایکٹ کی خصوصی عدالت میں توہین عدالت کی درخواست جو ہے وہ دائر کر دی ہے۔
اس میں کہا گیا ہے کہ عدالتی احکامات کے باوجود سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل نے عمران خان کی بیٹوں سے بات نہیں کروائی اور ایس پی جیل نے عدالتی احکامات پر عمل درآمد نہیں کیا۔ عدالتی احکامات پر عمل نہ کرنے پر سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی شروع کی جائے اور جیل حکام کو عمران خان کی بیٹوں سے بات کرانے کے حکم پر عمل درآمد کا حکم دیا جائے۔ جج صاحب نے عمران خان کی درخواست پر سماعت کی اور سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل کو نوٹس جاری کرتے ہوئے 8 نومبر تک جواب جو ہے وہ طلب کر لیا ہے۔ اس کے علاوہ اشتعال انگیز ٹویٹ والے معاملے کے اوپر جو ایف آئی اے نے خدیجہ شاہ کے خلاف کیس کیا ہوا تھا، اس میں ضمانت بعد از گرفتاری کی درخواست خدیجہ شاہ کی جانب سے دائر کر دی گئی ہے۔ اس میں سیشن کورٹ میں خدیجہ شاہ کی جانب سے ان کے وکیل سمیرا کھوسو ایڈوکیٹ کی وساطت سے درخواست دائر کی گئی ہے۔ اس میں کہا گیا ہے کہ ملزمہ جوڈیشل ریمانڈ پر جیل میں ہیں، عدالت ایف آئی اے کے مقدمے میں ضمانت منظور کرنے کا حکم دے۔ ایڈیشنل سیشن جج محمد نواز نے درخواست سے ضمانت پر سماعت کی اور ایف آئی اے سے خدیجہ شاہ کا ریکارڈ طلب کرتے ہوئے درخواست پر مزید سماعت منگل تک ملتوی کر دی۔ اچھا جی، اب پاکستان تحریک انصاف کا ایک عہدیدار جو جھوٹ بولتے ہوئے پکڑا گیا، اس کی بھی بڑی امبیرسنگ سچویشن ہوتی ہے جب آپ اتنا بڑا ایک جھوٹ بولتے ہیں۔ بیسیکلی یہ صاحب ہیں وقار خان صاحب، اور یہ پاکستان تحریک انصاف میری لینڈ امریکہ یہاں کے کوئی عہدیدار ہیں۔ انہوں نے سمینہ پاشا جو اینکر پرسن ہیں ان کے بارے میں ایک بڑا ہی چٹا جھوٹ بولا۔ انہوں نے لکھا جی سمینہ پاشا کو ریاستی دہشت گردوں نے اغوا کر لیا ہے، بڑا دشمن بنا پھرتا ہے جو وطن کی بیٹیوں سے ڈرتا ہے۔ تو یہ انہوں نے تصویر لگائی۔ سمینہ پاشا واز گڈ انف ٹو ایکچولی گیو اے رسپانس۔ انہوں نے کہا بھائی کیوں غلط خبریں پھیلا رہے ہو، میں اپنے گھر پر ہوں، الحمدللہ مکمل خیریت سے ہوں۔ تو یہ جناب جھوٹ بولتے ہوئے پکڑے گئے۔ میں اسی لیے میں کہتا ہوں نا، جڑے زیادہ تر باہر جڑے بیٹھے ہیں نا، ان کو انفارمیشن وغیرہ کوئی نہیں ہوتی۔ ان کا زیادہ تر سورس آف انفارمیشن واٹس ایپ گروپس ہوتے ہیں، یا واٹس ایپ کے ذریعے کسی بھی لونڈے لپاڑے نے کوئی بات بھیج دی، انہوں نے ٹک کر کے انہوں نے ٹویٹ کر دینا ہے۔ یہ آپ دیکھیے گا، میں آپ کو بڑا تھورو ریسرچ کرنے کے بعد اس نتیجے پہ پہنچا ہوں۔ ان کو کخ نہیں پتہ ہوتا کہ پاکستان کے اندر کیا ہو رہا ہے۔ تو بعد میں ایٹ لیسٹ ہی ہیڈ دا گٹس کہ انہوں نے وہ ٹویٹ جو ہے وقار خان صاحب نے ڈیلیٹ کر دی۔ اس کے علاوہ پاکستان تحریک انصاف کی جناب ایک اور وکٹ گر گئی ہے۔ یہ جو وکٹ گر گئی ہے، یہ آپ جانتے ہیں کہ عمران خان صاحب کی پارٹی میں جب لوگ شامل ہوتے تھے تو یہ کہانی وہاں سے شروع ہوئی ہے۔ تو قصور سے تحریک انصاف کے رہنما اور NA 131 سے ٹکٹ ہولڈر ندیم ہارون خان بھی سیاست کو الوداع کہہ گئے ہیں۔ انہوں نے ویڈیو پیغام جاری کیا اور انہوں نے کہا جی میں 9 مئی کے واقعات کی مذمت کرتا ہوں اور میں اس پہ شرمندہ ہوں، اور اس کے بعد جو ہے باقی آپ سارے ہی جانتے ہیں کہ کیا ہوا ہے۔ فیاض الحسن چوہان صاحب جناب ایک دفعہ پھر خبروں کے اندر ہیں۔ سلمان حسن جن کا بھی تھوڑی دیر پہلے میں ذکر کر رہا تھا کہ پبلک نیوز میں وہ ہیں اور اب دنیا ٹی وی جا رہے ہیں، تو انہوں نے اپنا غالباً آخری پروگرام کیا، تو اس کے اندر فیاض الحسن چوہان صاحب تشریف لائے ہوئے تھے۔ انہوں نے کہا کہ جی فواد چودھری صاحب کے اوپر وہ تبصرہ کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا فواد چودھری صاحب ماشاءاللہ بہت سیانے آدمی ہیں، بہت تیز چلاک ہیں، اور آپ کو پتہ ہے سیانہ اور چلاک آدمی ہمیشہ منہ کے بل گرتا ہے۔ اگر وہ استحکام پاکستان پارٹی میں آئیں گے تو ویلکم کریں گے، لیکن اب وہ کس منہ سے استحکام پاکستان پارٹی میں آئیں گے؟ ان کو خوب سے خوب تر کی تلاش میں نہیں رہنا چاہیے، کہیں پر ٹک جاؤ۔ یہ چوہان صاحب فرما رہے ہیں مطلب فواد چودھری صاحب کو۔ اچھا، فواد چودھری صاحب اور فیاض الحسن چوہان کا جو ہے نا وہ 36 کا آنکڑا اب سے نہیں ہے، یہ بڑا پرانا ہے، اور یہ تب کا ہے جب عثمان بزدار صاحب وزیر اعلیٰ ہوا کرتے تھے اور فیاض الحسن چوہان صاحب ان کے ترجمان ہوتے تھے۔ فواد چودھری صاحب واز نیور فونڈ آف عثمان بزدار صاحب۔ وہ اس وقت وہاں پہ اسلام آباد کے اندر وفاقی وزیر ہوا کرتے تھے فواد چودھری صاحب، اور گاہے بگاہے میڈیا کے اندر وہ عثمان بزدار صاحب کو لگا دیا کرتے تھے ایک آدھی، مطلب فزیکلی نہیں وربلی۔ تو چوہان صاحب کی ذمہ داری ہوتی تھی۔ آپ کو پتہ بزدار صاحب تو ویسے ہی وہ مٹی کے بت تھے، وہ تو بولتے ہی نہیں تھے، وہ زیادہ بات چیت تو کرتے نہیں تھے، کیونکہ جب بھی بولتے تھے تو کوئی نہ کوئی کنٹروورسی شروع ہو جاتی تھی۔ تو چوہان صاحب کو جو ہے وہ یہ ذمہ داری دی گئی تھی، تو چوہان صاحب آگے سے رپلائی کیا کرتے تھے۔ اب جب چودھری صاحب کرٹیسزم کرتے تھے بزدار صاحب کے اوپر، تو یہاں سے چوہان صاحب جو ہے ان کا ڈیفینس کیا کرتے تھے۔ اب ظاہری بات ہے یہاں پہ جو صورتحال بن رہی ہے کہ استحکام پاکستان پارٹی میں سارے گلے شکوے ختم کر کے جو ہے بہت سے لوگ ایسے لوگ جو ایک دوسرے کی شکلیں نہیں دیکھنا گوارا کرتے تھے، آج اس ایک پلیٹ فارم کے اوپر اپنی مرضی سے یا زور زبردستی سے اکٹھے ہو گئے ہیں۔ تو چوہان صاحب کو بھی ظاہری بات ہے نظر آ رہا ہے کہ فواد چودھری کی راہیں جو ہیں وہ اس طرف کی طرف ہی آ رہی ہیں، اور آپ کو پتہ ہے کہ پچھلے چند دن پہلے ملاقات بھی ہوئی تھی ان کی اون چودھری سے اور جہانگیر ترین سے، تو اس لیے ابھی سے ظاہری بات ہے چوہان صاحب جو ہے وہ ایک آدھی لگا بھی رہے ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ استحکام پاکستان پارٹی میں چوہان صاحب کو جو جگہ ملنی چاہیے تھی وہ مل نہیں رہی، مطلب بالکل ہی کوئی گھاس نہیں ڈالی جا رہی ان کو۔ تو ٹی وی انٹرویوز کے ذریعے ہی وہ زیادہ تر وہ زندہ ہیں۔
سیاسی طور پہ. تو یہ پرانا بیسکلی پھڈا ہے جس پہ انہوں نے لگائی ہے. اس پہ ایکچولی ہبا فواد جو ان کی اہلیہ ہیں فواد چودھری کی, انہوں نے آگے سے ٹویٹ کیا, فیاض الحسن چوہان جیسوں کی سیاست میں کیا حیثیت ہے, ان کا کوئی سیاسی ایمان نہیں, کب کس جماعت کی طرف کھسک جائیں کسی کو معلوم نہیں. فیاض الحسن چوہان جیسے لوگ خود سنجیدہ ہوتے ہیں, نہ ان کو کوئی سیاسی جماعت سنجیدہ لیتی ہے, ان کارکنان کا اللہ ہی حافظ ہے. اور پھر انہوں نے جہانگیر ترین اور اون چودھری کو اس میں ٹیگ بھی کیا ہوا ہے. تو یہ تو ویسے حقیقت ہے کہ چوہان صاحب جو ہیں وہ خود ابھی تھوڑی دیر پہلے پی ٹی آئی چھوڑ کے ہی اسی جماعت کے اندر آئے ہیں. اور اب وہ, اور دوسری بات یہ کہ ایک آدمی جو اریسٹ ہوا ہوا ہے اس کو باہر سے بیٹھ کے آپ اس کے اوپر جو ہے تبرہ کر رہے ہیں, میرے خیال میں اچھا نہیں لگتا. لیکن چلیں ٹھیک ہے. اس کے علاوہ جناب جو جہانگیر ترین صاحب ہیں اور علیم خان صاحب ہیں, یہ مولانا طارق جمیل کے گھر گئے وہاں پہ افسوس کرنے کے لیے ان کے بیٹے کی وفات کے اوپر, اور اس موقع پہ اون چودھری بھی جو ہے وہ ان کے ساتھ موجود تھے. تو دونوں رہنما جو ہیں, بتایا گیا ہے کہ اس وقت ساؤتھ کے اندر اب وہاں پہ ڈیرے ڈالے ہوئے ہیں انہوں نے, اور پارٹی کی ٹکٹس وغیرہ کس طرح بنٹ رہی ہیں, نئے نئے لوگوں کو کس طرح پارٹی میں شامل کرنا ہے. تو اب ان کی ساؤتھ کی طرف جو ہے وہ زیادہ ایکٹیویٹیز شروع ہو گئی ہیں. ایکٹیویٹیز کی جہاں پہ بات ہو رہی ہے تو مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف صاحب, وہ جناب 180H ماڈل ٹاؤن جو مسلم لیگ نون کا ہیڈ آفس ہے, ہیڈ کوارٹر ہے, وہاں پہ مرکزی سیکریٹریٹ, وہاں پہ 4 سال کے بعد جو ہے وہاں پہ آج وہ آئے, اور مسلم لیگ نون کے مطابق اب انہوں نے باقاعدہ طور پہ اپنی سیاسی سرگرمیوں کا آغاز کر دیا ہے دفتر آ کے. تو اس موقع کے اوپر شہباز شریف, مریم نواز, یہ تمام افراد, اس کے علاوہ خواجہ آصف, احسن اقبال, اسحاق ڈار, مریم اورنگزیب, یہ سب لوگ جو ہیں اس موقع پہ وہاں پہ موجود تھے. اور بعد میں مریم اورنگزیب نے بڑی تفصیل سے جو ہے وہ میڈیا ٹاک بھی اس کے بعد کی. خواجہ سعد رفیق صاحب سے بھی جو ہے وہ میڈیا نے گفتگو کی ہے. خواجہ صاحب سے انہوں نے کہا کہ جی ہم کسی کو جیل بھیجنے والے نہیں, ہم نے میدان میں مقابلہ کرنا ہے, کسی کے ہاتھ پاؤں بندھے ہوئے نہیں ہونے چاہیے. ہم سمجھتے ہیں کہ سب کو الیکشن میں آنا چاہیے اور برابر موقع ملنا چاہیے. کوئی 9 مئی کے واقعات میں ملوث ہے تو وہ عدالت سے ریلیف لے. ہماری کوئی بی, سی یا ڈی ٹیم نہیں ہے. اگر کسی کو سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی ضرورت ہوئی اور اس نے رابطہ کیا تو پارٹی غور کرے گی. سیاسی رہنماؤں کے درمیان ملاقاتیں ہونی چاہیے. ان سے سوال کیا گیا کہ شاہد خاقان عباسی آج کی میٹنگ میں نہیں تھے, کیا وجہ ہے؟ خواجہ صاحب نے کہا کہ جی کچھ چیزیں میرے علم میں ہیں, کچھ نہیں ہے, لیکن شاہد خاقان عباسی کے معاملے پر تبصرہ نہیں کرنا چاہتا. پھر ان سے سوال ہوا کیا آپ واقعی چاہتے ہیں کہ عمران خان الیکشن میں میدان میں ہو؟ خواجہ صاحب نے کہا الیکشن سب نے ہی لڑنا ہے, آپ فکر نہ کریں. ان سے سوال ہوا کہ ایک عوامی تاثر پایا جاتا ہے کہ نواز شریف کے حوالے سے وہ ڈیل کر کے پاکستان آئے ہیں اور اب وہ انوار اللہ کاکڑ کی طرح پرچی والے وزیر اعظم بننے جا رہے ہیں. خواجہ صاحب نے کہا میرا خیال ہے کہ یہ آپ کا تاثر ہے, آپ کا حق ہے, آپ بھائی ہیں میرے چھوٹے, سخت بات کی جسارت نہیں کر سکتا, لیکن میرے خیال میں آپ کا سوال صحافتی تقاضوں کے مطابق نہیں ہے. ہم کمزور لوگ ہیں, اپنی سکن سیو کر کے ہی آپ کو جواب دیں گے. کوئی ڈیل ویل نہیں ہے. کیا نواز شریف صاحب کے مقدر میں یہ لکھا ہوا ہے کہ وہ ساری زندگی جلا وطنی ہی کاٹیں گے؟ تو خواجہ صاحب نے جو ہے اس بات کو اس طرح ڈک کر دیا. نون لیگ کی جہاں پہ بات ہو رہی ہے تو نون لیگ اور ایم کیو ایم کا آپس میں جناب باضابطہ رابطہ ہوا ہے. میں نے آج سے چند مہینے پہلے آپ کو یہ میں نے بتایا تھا کہ میں نے اس وقت آپ کو خبر دی تھی کہ مریم نواز جو ہیں وہ کراچی سے الیکشن لڑنے کا ارادہ رکھتی ہیں. فائنل نہیں ہے لیکن ارادہ رکھتی ہیں, اور وہاں پہ ایم کیو ایم کی مدد ہی درکار ہوگی, کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ ایم کیو ایم کا کیا سٹیک ہے وہاں پہ. تو اس سے پہلے بھی جب تحریک عدم اعتماد آ رہی تھی عمران خان صاحب کے خلاف, تو ایم کیو ایم نے ایک گارنٹی کے اوپر جو ہے وہ اپنی سائڈ سوئچ کی تھی, اور وہ تھی نون لیگ کی گارنٹی. اس وقت ایم کیو ایم نے کہا تھا کہ ہم کسی بندے کی اگر بات سنیں گے یا بات مانیں گے تو وہ شہباز شریف صاحب ہیں. اگر تو وہ گارنٹی دیتے ہیں تو ہم آنے کے لیے تیار ہیں, ورنہ پیپلز پارٹی کے ساتھ جو ہے ہمارے معاملات نہیں بن سکتے. اور ایم کیو ایم غالباً واحد جماعت ہے جس نے تحریک عدم اعتماد کے لیے جب اپنا ووٹ سوئچ کیا تھا تو پھر پورا ایک ریٹن کانٹریکٹ سائن ہوا تھا. تو اتنی وہ ہیزیڈنٹ تھی, لیکن نون لیگ کی وجہ سے جو ہے وہ انہوں نے اپنی سائڈ سوئچ کی. اب نون لیگ سے ان کا جو نیچرل الائنس بنتا ہے اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ یہ دونوں ایک دوسرے کو اپنے اپنے ٹیریٹریز کے اندر جو ہے وہ ہٹ نہیں کرتے, مد مقابل نہیں ہے. مطلب ایم کیو ایم کا آپ اٹھا کے دیکھیں, تحریک انصاف کے ساتھ ان کا مقابلہ بنتا ہے, پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ بنتا ہے, لیکن اگر اے این پی کے ساتھ بھی بلکہ بنتا ہے, لیکن اگر نہیں بنتا جماعت اسلامی کے ساتھ بھی بنتا ہے, لیکن اگر نہیں بنتا تو نون لیگ کے ساتھ نہیں بنتا. اور نون لیگ آپ جانتے ہیں کہ کافی حد تک پنجاب سینٹرک ہو چکی ہے اور ایم کیو ایم یہاں پہ موجود نہیں ہے. تو اس لیے ان دونوں کا جو ہے وہ آپس میں ایک فطری اتحاد بن سکتا ہے. اب دعوت دی گئی ہے ایم کیو ایم کو, خالد مقبول صدیقی صاحب کو کال کیا گیا شہباز شریف صاحب کی جانب سے, اور انہیں کہا گیا کہ جی آپ ہمارے مہمان بنے لاہور کے اندر اور آ کے نواز شریف صاحب سے ملاقات کریں. تو میرا خیال میں یہ ہو جائے, ملاقات طے ہو چکی ہے, اور خالد مقبول صدیقی صاحب جو ہیں وہ ایم کیو ایم کے وفد کے ہمراہ جو ہے
وہ نواز شریف صاحب سے آ کے ملیں گے اور اس کے بعد یہ کہانی بن جائے گی. یہ میں آپ کو ابھی سے پریڈکٹ کر کے بتا رہا ہوں. اب تک کے لیے اتنا ہی. اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.